سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز ایسا پڑھ لے کہ کوئی دنیاوی خیال اس کے ذہن میں نہ گزرے، کوئی شخص ایسی 2 رکعت نماز پڑھ لے کہ کوئی دنیاوی خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آئے، تو اس کے گزشتہ یعنی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی آسان بات ہے، مشکل ہے۔ ابھی آدمی نماز پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں، 2 رکعت میں پچھلے سارے گناہ معاف، 60 سال کا تو 60 سال کے گناہ معاف، 70 کا تو 70 کے معاف۔ صرف کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز۔ کتنی قیمتی ہے نماز، آپ یہ دیکھیں۔ لیکن شرط ہے، ذرا اس پر ایک جو لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرط یہ ہے کہ بھئی جو 2 رکعت پڑھی جائے جس سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو۔ یہ ہے شرط، یہی انسان مار کھا جاتا ہے۔ جہاں انسان نے نیت کی، بس نیت کرتے ہی پھر وہ اس کی گاڑی چل پڑتی ہے، سارے حساب کتاب اس نماز میں شروع ہو جاتے ہیں انسان کے، اور صاحب خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے بیچارہ، دکان پہ ہے تو دکان کا خیالات سارے شروع ہو جائیں گے، شاپنگ پہ ہے کوئی جانا تو شاپنگ کے خیالات شروع ہو جائیں گے، کوئی گھریلو معاملات چل رہے ہیں تو اس کے شروع ہو جائیں گے، شادی بیاہ کا کوئی چکر ہے تو اس کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ پورے پلاننگ جو ہے جو نماز میں ہو جاتی ہے، اور جب پلاننگ ہو جاتی ہے تو اس کو سلام پڑھ لیتے ہیں، نماز ہماری ہو جاتی ہے۔ کتنا مشکل ہے یہ 2 رکعت ایسی پڑھنا کہ جس میں انسان کو کوئی خیال نہ گزرے۔ آسان بھی ہے اور کتنا مشکل، اور انعام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ دن میں انسان 2 رکعت ہی ایسی پڑھ لے، لیکن پڑھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی۔ کیا بھائی ایسی رکعت کو پڑھنے کے لیے کیا اہتمام کرے آدمی؟ سوچے کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی نماز ہم پڑھ لیں، الحمدللہ گناہ معاف ہو جائیں تو گناہ معاف ہو جائیں، تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ کیا ایسی نماز کے لیے خوبصورت لباس پہننا پڑے گا؟ کیا ایسی نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص جگہ کا اہتمام کرنا پڑے گا؟ کیا ایسی نماز کے لیے کوئی خاص خوشبو لگانی پڑے گی؟ کوئی بہت بڑی مسجد ہو، یا کوئی مقدس مقام ہو، یا بہت خوبصورت میٹ ہو جس پہ بیٹھ کے آدمی نماز پڑھے تو فوراً ایسی نماز بن جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے جو چیز چاہیے، نہ اچھی بلڈنگ چاہیے، نہ اچھا لباس چاہیے، نہ اچھی شکل چاہیے، نہ اچھی صورت چاہیے، اس کے لیے اچھا دل چاہیے انسان کو۔ کیا چاہیے؟ اچھا دل۔ بس جب دل اچھا ہو گیا
تو الحمدللہ 2 رکعت کی بات نہیں، اللہ کے فضل سے نماز تو ہے ہی ساری نمازیں ایسی چلے جائیں گی اللہ کے فضل سے، زندگی کی نماز ایسی انسان کی ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہ اگر الحمدللہ ایسی 2 رکعت تہجد کے وقت کہیں نصیب ہو جائے، آج کل تو اللہ نے فضل فرمایا ہے سب پر کہ تہجد بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے نمازوں کی، اگر تہجد کہیں نصیب ہو جائے اس 2 رکعت کے ساتھ تو پھر تو واہ مزے ہی مزے، پھر تو ایک حدیث ماشاء اللہ ایسی نماز اگر تہجد پڑھ لے ایسی نماز کے ساتھ جس میں دنیا میں خیال نہ ہو تو کیا ہے ان 70,000 انسانوں میں وہ عورت اور مرد شامل ہو جائے گا جو بے حساب جنت میں جائیں گے، بے حساب جنت میں جائیں گے الحمدللہ۔ لیکن چاہیے کیا اس کے لیے؟ دل اچھا چاہیے، دل اچھا ہو جائے تو انشاءاللہ کام بن جاتا ہے۔ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کام، بہت آسان ہے الحمدللہ۔ بس سوچیں کہ دل کو کیسے بنائے گی، کیونکہ یہ سوچیں آپ کہ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں ہم، جو نماز پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں، اجزاء نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر ہاتھ بھی گھما رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدوں میں جا رہے ہیں، تو خیال نہ ہاتھ پیدا کر رہا ہے، نہ پیشانی پیدا کر رہی ہے، نہ انسان کے جس میں کوئی عز پیدا نہیں کر رہا۔ خیال کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ کس سے پڑھتا ہے؟ دل سے پڑھتا ہے۔ حج کرتا ہے اجزاء سے نہیں کرتا، کس سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے۔ عمرے کرتا ہے دل سے کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے دل سے کرتا ہے۔ ہر عبادت جو ہے انسان کی وہ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اور دل ہم سوچتے نہیں کہ دل اچھا ہو جائے ہمارا، ہمت ہی نہیں کرتے، ہمت ہی نہیں کرتے۔ اگر آدمی کوئی ہمت کر لے تھوڑی سی، بھائی اتنا بڑا سارا معاملہ، سارا کچھ، ساری زندگی کا جو ہمارا نچوڑ ہے وہ کس پہ رکھا ہے؟ جس پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ قلب سلیم، کہ سچے دل کے ساتھ جو لوگ میرے پاس آئیں گے، مرنا بھی ہے، زندگی بھی ہے، جانا بھی ہے، ایک کام ہے۔ ساری عبادات انسان کی بڑے اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ ایک ہی کام آدمی نے کرنا ہے، بس کیا کام کرنا ہے؟ دل کو اچھا کرنا ہے، دل کو اچھا کر لے آدمی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنے بڑے نام رکھے ہیں اور ساری عبادات کا مرکز دل رکھا ہے تو یقیناً اس کے معاملات دل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیے ہیں۔ ہم اس چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں الحمدللہ، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، بہت جو کام کرتے ہیں تو سب ظاہر میں ہو رہے ہیں، لیکن دل کے ساتھ کون سا کام ہو رہا ہے یہ دیکھنا۔ جیسے ایک نماز 2 رکعت کی نبی کریم نے مثال عطا فرمائی کہ دل کے ساتھ اگر تو 2 نماز پڑھ لے، دل کے ساتھ جو نماز ہم کریں گے اس میں کیا ہوگا؟ سوائے اللہ کی کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا۔ جو بھی عبادت ہم کریں گے دل کے ساتھ اس میں سوا اللہ کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چیز اللہ ہی ہوگا، اس میں خیال کی یہ گنجائش ہے۔ تو دل انسان اپنا صحیح کر لے۔ دل کا صحیح کرنے کے بڑے اچھا آسان طریقے ہیں جو قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا۔ ہمت کریں گے اور کیوں زندگی ضائع کریں؟ 2 ہی رکعت ایسی مل جائے، پتہ نہیں کیا زندگی ہے۔ گھبرانے کی دل آپ کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی اپنے بیٹے کو صحیح کر لیں، اپنی بچی کو صحیح کر لیں، اپنے مکان کو صحیح کر لیں، کرتے یا نہیں کرتے؟ تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ خود کو صحیح کر لیں، دل کو صحیح کر لیں، تب دل پہ بنتا ہے۔ قرآن نے کہا، حدیث میں بھی طریقے ہیں، کوئی طریقے اللہ پاک کا ایسا نہیں ہوتا کہ جو مشکل ہو انسان نہ کر سکے۔ بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مریض بھی کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ویری ایزی۔ بتاؤں کریں گے؟ گھبرائیں نہیں، اونچی آواز سے بولیں۔ رمضان ہے بھائی، میرے بھی روزے، میں بھی تو بول رہا ہوں، اب تو خاموش بیٹھے ہیں، رحمت کریں، کھلنے والا روزہ، فکر نہ کریں۔ بڑے اچھے موقع بات ہو رہی ہے، میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ دل آپ کے سب کے بنے ہیں، نور و نور لوگ ہیں۔ میں تو اپنی کمزوری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کے سامنے میں بات کروں تاکہ میں محنت کروں اس پر، آپ کے لیے نہیں کہ اپنے لیے بات کروں۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ دل کی صفائی کے لیے بھی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں کرنی ہیں ہم نے، بہت آسان ہے، ابھی ہو جائیں گی۔ اسی جگہ اسی بلڈنگ میں ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ دیکھ لیں اللہ نے کتنا آسان طریقے انسان کے لیے رکھا، اور کیسے رمضان میں رحمتیں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی۔
3 چیزیں کرنے کی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث اور قرآن بھرا پڑا ہے سارا اس پر. میں تو مختصر بات کر رہا ہوں، حوالے دینے شروع کر رہا ہوں تو پھر تو لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں انشاءاللہ مستند حدیث اور قرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں، یاد رکھیں. کوئی فضول بات نہیں ہوگی، ریکارڈ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ ثابت کروں گا قرآن حدیث سے، فضول بات نہیں کروں گا. پہلی چیز دل کی صفائی کے لیے، جیسے کمرے کو صاف کرنا ہے، سب سے پہلی چیز ہور نہیں، اس کے بعد خوشبو، اس کے بعد کھڑکیوں کی صفائی. اب دل کی صفائی کے لیے سب سے پہلی چیز، ریڈی ہیں آپ کرنے صفائی؟ چلو پہلی چیز صفائی کے لیے توبہ. کیا چاہیے؟ تو مجھ سے نہیں مانگ رہے کہ شرم آئے گی، تو آپ زید سے نہیں مانگ رہے، تو آپ دشمن سے نہیں مانگ رہے، تو اپنی بیوی سے نہیں مانگ رہے. لڑتے ہیں بیوی کے ساتھ، نہیں ہم کیوں توبہ مانگیں. لڑکی سے نہیں مانگ رہے، نہیں مجھ سے چھوٹا ہے، ہم سے ایسے نہیں مانگ رہے، نہیں میں بڑا ہوں، یہ میں سے کیوں مانگوں. کسی سے ایسے آدمی سے توبہ نہیں مانگ رہے کہ آپ کو شرم آئے گی. ایسی چیز سے آپ ایسے انسان سے کسی ایسی شخصیت سے توبہ نہیں مانگ رہے کہ آپ کو شرم آئے. توبہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے خالق کی حقیقی سے مانگ رہے ہیں. وہاں کیا شرمانا، اس سے کیا شرمانا، اس سے بھی شرمانے کی بات ہے. اس سے کیا شرما سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز جانتا ہے دوستو. وہ جانتا ہے جو فرشتے بھی نہیں جانتے، یا کرام کاتبین بھی نہیں جانتے، وہ بھی جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے جو تو خود بھی نہیں جانتا. تو اس کے آگے کیا ہے؟ اب ہمارے چھپے ہوئے ہیں کیا؟ کوئی چیز چھپی ہے اس سے؟ کچھ چھپی بھی ہے؟ اور کھل جاؤ اس کے سامنے، آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کر لو. پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ کا اثر کس پہ جاتا ہے؟ یہ نہیں آپ طاقتور ہو جائیں گے، جسم بن جائے، فوراً جیسے ہی توبہ کریں گے شوٹ پڑے گا آپ کے دل کے اوپر پڑے گی، ایک دم دل پہ نور آ جائے گا توبہ کا، ایک دم ایسا ہو پھرے گا. اس کیا چاہیے؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ نہیں. توبہ ہم نے کرنی ہے بھائی. توبہ کیسے کریں؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ 2 چیزوں کا نام ہے توبہ. جیسے اب کوئی مجرم ہے اور وہ کہتا ہے جی میں معافی چاہتا ہوں، مجسٹریٹ سے کہتے ہیں، تو معافی جب بھی جائے گا جب اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، یا نہیں؟ مجھ سے چوری ہوگی جناب، مجسٹریٹ سے کہہ رہا ہے تو جی سر معاف کر دو. معافی کس چیز کے لیے مانگ رہا ہے؟ کہ وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، یعنی از ایکسیپٹنگ، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے. تو ہم اپنے مالکی حقیقی کے سامنے جو ہر چیز کو جانتا ہے، خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو جانتا ہے، لیکن آج میں تیرے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے غلط کام کیے ہیں. کوئی نہیں سن رہا، آپ اور کون؟ اللہ. بس اس سے ہم نے کہنا ہے، اس کو کہتے ہیں ندامت. ایک دم اوپر سیٹ، میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ فراڈ کیا، فلاں کیا، یعنی کرتے کرتے آدمی کو پسینے آتے ہیں. بعض دفعہ بڑی عجیب حرکتیں ہو جاتی ہیں، انسان سے پسینہ چھوٹ جاتا ہے آدمی کا. پھر گھبراتا ہے شیطان کے، بس تو توبہ کر لی، کیسے توبہ تیری ہوگی؟ اتنا سخت گناہ؟ نہیں، وہ خالق حقیقی کے سامنے آپ کھڑے ہیں اس وقت، جو قادر مطلق ہے، جو کہے کہ تم اتنے گناہ کر جاؤ، اتنے گناہوں کے زمین آسمان بھر جائے، آ جاؤ میرے پاس، معاف کر دوں گا. اس کے پاس سامنے کھڑے ہیں ہم. اور ایسا نہیں کہ بھائی منتے کرائے گا، باپ کو منانے لگو تو ہزاروں منتے، ماں کو مناؤ تو ہزاریں منتے، کسی شخصیت کو مناؤ تو ہزاریں منتیں کرنی پڑتی ہیں. سبحان اللہ. وہ تو کہتا ہے کوئی محنت نہیں کرنی، سب کیا کہ تو نے اپنے ان گناہوں کا احساس کرنا ہے، ندامت کرنی ہے اس پر. پہلی چیز ہے توبہ کریے کہ ہاں میں مجرم ہوں. یہ نہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں اگر میں جناب جھوٹا ہوں تو پھر تو مجھے معاف کر دے، اگر میں نے کبر کیا ہے تو مجھے معاف کر دے. اگر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، سبحان اللہ، سب کا سبحان اللہ. یہ معافی کا طریقہ ہے ایک انسان کا. اللہ سے کہہ رہا ہے اگر میں نے یہ کیا ہے، اللہ اکبر. ہم نے نہ بھی کیا ہو تو سبحان اللہ، کیسی کیسی ذات. اللہ امام الانبیاء سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف فرما. اور آج کا مسلمان کہتا ہے اگر میں نے یہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے. دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اگر میں نے تکبر کیا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، اگر میں نے فلاں کیا ہے.
یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو کبر کی اعلیٰ درجے کی. تو شیطان نے بھی یہ بات نہیں کہی ہوگی، اگر والی بات اس میں ڈائریکٹ بات کی تھی. تو یہ سب دھکوسلے ہیں. ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کیا ہے جو میرے مولا ہم سے ہوا ہے، ہم کر بیٹھے ہیں. ظلم کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو ہم کر چکے ہیں میرے مولا، ہم تو گناہ گار ہیں، تیرے حضور میں کھڑے ہیں. بس اب اس کو کہتے ہیں ندامت، بس ایکسیپٹنس. ہم نے کہنا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ سب تسلیم کرنے والی بات ہے، لیکن ہم یہ تسلیم بھی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں کتنا آسان ہے توبہ کا طریقہ. سب تسلیم کرنا ہے اس ذات کے سامنے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز توبہ میں کیا تو ہے اللہ تعالیٰ. اب توبہ کی دوسری چیز چاہیے نا. چور کیا کہتا ہے؟ ہن نہیں کروں گا جی، ہن معاف کر تو پھر نہیں میں کروں گا، آج مجھے معاف کر دو تو کل نہیں میں کروں گا. کہتے ہیں نا بچوں کو، ہمارے بچہ کیسے معافی مانگتا ہے؟ باپ سے مارتا ہے، ڈیڈی آپ معاف کر دیں، انشاءاللہ اب نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا. باپ معاف کر دیں، کرتے ہیں نا. تو دوسرا توبہ کا طریقہ جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ پہلے تو ماننا ہے کہ میں نے جرم کی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا انشاءاللہ، بس مصمم ارادہ کر لینا ہے. یہاں آدمی تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہاں ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ بالکل نہ گھبرائیں اس چیز پر کہ جس اللہ کے آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنے، تو انشاءاللہ وہ ایسی طاقت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے کہ ہمارے گرد ایسے فرشتے قائم کر دے گا کہ اس گناہ کی طرف ہاتھ ہی نہیں جائے گا. اللہ کے فضل سے قدم ہی نہیں اٹھنے دے گا، قدم ہی نہیں اٹھنے دے گا. اس مصمم ارادے پر سارا کام بنے گا. یاد رکھیں یہ یہاں پہ ہم فیل ہوتے ہیں، یہاں ہم سب فیل ہو جاتے ہیں اس ارادے پر. جو اس ارادے پہ یعنی پہلا تو ہم پھر بھی گزر جاتا ہے معاملہ کہ بھئی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جہاں مصمم ارادہ والا معاملہ ہوتا ہے یہاں انسان مار کھا جاتا ہے، یہاں فائٹ چلتی ہے انسان کی. اس سے میں آدمی ڈولتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ خراب ہے. نہیں، بس مصمم ارادہ، یہ میں نے کیا اب کبھی نہیں ہوگا، یہ فلاں ہوا اب کبھی نہیں ہوگا، ایسا ہوا اب کبھی نہیں ہوگا. اور مدد کس سے مانگنی ہے؟ رب الکریم سے مانگنی ہے. اسی مجمع میں یہ کام ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کام، باہر نہیں کہیں جا رہے، اسی وقت ہو رہا ہے جیسے آپ بیٹھے. اس کو کہتے ہیں توبہ، اور عربی میں کہتے ہیں بیت ہونا. بیت یا ایھا النبی جاءک المؤمنات، یہ قرآن کی آیت ہوتی ہے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس عورتیں بھیج رہا ہوں. اس میں مرد بھی شامل ہے. کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ اللہ خود ہی معاف کر دیتا؟ نہیں، یہ طریقہ رکھا ہے. کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ نبی کے پاس آ رہے ہیں آپ کے پاس. کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. کیا کرائیں ان کو؟ بیعت کریں، یعنی یہ توبہ کرا دیں ان کو. یہ قرآن سے ثابت ہے. دیکھیں چیز، دو چیز اتنی بڑی چیز ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا ہے کام کہ آپ یہ کام کریں گے. آج ان کے وارثین یہ کام کریں گے، ان کو مشائخ کہا جاتا ہے اور اللہ والے کہا جاتا ہے. یہ کام کر رہے ہیں، سلسلہ قیامت تک چلنا ہے. توبہ تو مانگنی لوگوں نے. اب کیا ہے کہ توبہ پہلے کنفیکشن کرنی ہے، ماننا ہے ساری باتوں کو، اس کے بعد مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ نے کر لیں تو کیا ہوگی؟ ہماری توبہ ہوگی. الحمدللہ تو وہ ختم. تو دل کے اندر پہلی چیز، پہلا نور توبہ کا چلا گیا. اب توبہ کے بعد دوسری چیز دل کی صفائی کی بات چل رہا ہے نا. کہ دل صفائی کیسے ہو کہ وہ دل بن جائے کہ 2 رکعت جو ہم پڑھیں وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں. 2 رکعت ہم پڑھیں تو ہم بے حساب جنت میں چلے جائیں. اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے صرف. اگلی اس کے ساتھ دوسری چیز دل کو بالکل الحمدللہ نور کر دیتی ہے، جو قرآن بتاتا ہے، احادیث بتاتے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، یہاں مجمع لگا ہوا ہے. الحمدللہ یہ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. بس جیسی ذکر آیا اللہ کا. توبہ کیا ہے؟ توبہ کس طرح ہوئی؟ توبہ کے بعد مثال آپ کو دیتا ہوں. کیا یہ ہو جاتا ہے معاملہ جیسے میرا گندا کپڑا ہے اور میں نے اس کو مشین میں ڈالا. مشین میں ڈالنے کے بعد کوئی دبا نہیں، وہ صاف شفاف نکل آتا ہے. تو انسان جو توبہ کرتا ہے تو صاف شفاف ہو جاتا ہے، بالکل اس کپڑے کی طرح صاف ہو جاتا ہے.
اب میں کہتا ہوں جی سفید کپڑا ہے، میرا دل کرتا ہے جی میں اس کو کالا کر لوں، میں جاتا ہوں کہتا ہوں جی وہ جو کرتے ہیں رنگ چڑھاتے ہیں تو جی اس کو کالا کر دو، وہ دکھے گا میل شہر نہیں صاف ہے، کالا رنگ چڑھا دے گا۔ میں کہتا ہوں اس کو گرین کر دو، گرین کر دے گا، جو بھی رنگ اس پہ چاہوں گا سفید پہ چڑھ جائے گا، الحمدللہ چڑھ جائے گا نا۔ تو توبہ اس لیے پہلے کرائی جاتی ہے کہ بالکل وہ انسان صاف اور شفاف ہو جائے اس کپڑے کے بعد، اور اس کے بعد اب رنگ چڑھانا ہے، کس کا رنگ؟ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کے اندر۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ توبہ بیعت اس لیے کرائی جاتی ہے ذکر سے پہلے کہ پہلے اس کو صاف کر لیا جائے، صاف اور شفاف ہو جائے، اور صاف ہونے کے بعد اب اس پہ رنگ چڑھانا ہے۔ کوئی رنگ نہیں چڑھے گا، جتنے بھی خیالات آتے تھے نماز میں، دنیاوی خیال آتے تھے، محبتیں تھیں، کسی چیز سے محبتیں تھیں ہماری، جو سب کچھ جو ہمارے دل کے اندر تھا، جو ہماری نمازوں کو ڈسٹرب کرتی تھیں چیزیں، ٹھیک ہے نا، اب اس کی جگہ ہم نے کون سا رنگ لانا ہے؟ وہ رنگ جتنے بھی تھے، کالے پیلے نیلے اودے، جو رنگ ہمارے اندر گھسے ہوئے تھے، جو ہماری نمازوں کو خراب کرتے تھے، ان رنگ سب کو کاٹ دیا توبہ نے، چٹا کر دیا۔ اب اس پہ ہمیں رنگ جو چڑھانا ہے اللہ، ذکر اللہ، اللہ کے نام کا رنگ چلانا ہے اس پہ۔ جب یہ توبہ صاف ہو گئی، بالکل توبہ کر لی، اور اس کے بعد الحمدللہ ذکر کا ہم نے اہتمام کر لیا، اور ذکر میں اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، کثرت ذکر کیا، تو اللہ کا رنگ اس کے اندر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے دل کے اندر، حتیٰ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کا رنگ دل میں اتنا آ جاتا ہے، اتنا آ جاتا ہے، تو اس کو سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شرتے کسی قسم کا خیال ہی نہیں رہتا، بس خیال رہتا ہے تو کس طرف؟ اللہ کی طرف خیال رہتا ہے۔ خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے، ایک شعر یاد آ گیا مجھے، خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے، بس ایک دھن ہے چلے جا رہے ہیں دیوانے۔ آپ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو یہی دیکھیں گے، خیال یار سے وابستہ، کہ اللہ کی ذات سے اتنے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کی محبت میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں۔ خیال یار، یار تو ہمارا وہی ہوا نا، خیال یار سے وابستہ خود سے، کہ خود اس سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اپنا خیال نہیں رہتا، نہ صحت کا خیال رہتا ہے، نہ کھانے کا خیال رہتا ہے، نہ پہننے کا خیال رہتا ہے، نہ سونے کا خیال رہتا ہے، نہ کپڑوں کا خیال رہتا ہے، نہ کسی چیز کا، خود سے بیگانے، بس ایک دھن ہے چلے جا رہے ہیں دیوانے، بس اس کی محبت میں ایک دھن لگ جاتی ہے، ایک سسٹم بن جاتا ہے، ایک کیفیت بن جاتی ہے، بے تحاشا اس کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور چلتے چلتے وہ ایسا چلتا ہے، جب اس کی آخری منزل آتی ہے تو اس وقت اس کے زبان پہ اللہ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ منا میرے دوست بہت خطرہ ہے، یہ محبتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے یہ جو ہمیں جو ایک 2 رکعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، حقیقت میں پوری زندگی کا اہتمام دیا ہے، اس موت کا اہتمام دیا ہے کہ مرتے وقت خیال رکھنا کہ جس وقت تم مر رہے ہوگے تو تمہارے زبان پہ وہی چیز نکلے گی جس میں تم نے زندگی گزاری ہوگی ساری۔ جب تم 2 رکعت نماز زندگی میں اصل نہیں پڑھ سکے تو تمہاری موت کیسے آئے گی اللہ کہتے ہوئے؟ اللہ کا خیال اس وقت تمہیں کیسے آئے گا؟ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے یہ اس حدیث کے اوپر، کہ تمہیں کیسے خیال آ سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز جو 3 اور 4 منٹ میں ہو جاتی ہے، اس میں تم نہیں دنیا کو بھول سکتے ہیں، جو کہ اللہ ہو کر وضو کر کے آتے ہو، تمام مسجد پہ کھڑے ہوتے ہو، اس میں تم اپنے رب کے علاوہ ہزاروں خیالات دنیا کو نہیں بھول سکتے، خیالات ہوتے ہیں۔ تم اللہ کہتا ہے تم یہ بتاؤ کہ موت کے وقت میں اللہ کیسے یاد آئے گا؟ موت کا وقت بھی ویسا ہوگا کہ تمہیں وہی چیزیں یاد ہو رہیں گی جو تمہاری زندگی کے اندر اتر چکی ہوں گی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، دل کو کیا کریں ہم؟ اپنے بنائیں، کس چیز سے؟ توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے یہ پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹیں نہیں ہے، یہ تو ایک اتنا اہم زندگی کا جز ہے اللہ کا ذکر، کہ جس کے بغیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے ایک صحیح، اللہ کے ذکر کے بغیر تو ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہو سکتی، ہمارا حج ہی صحیح نہیں ہو سکتا، ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ کیا بات کرتے ہیں ہم 5 نمازوں کی، تہجدوں کے نوافل کی، 2 رکعت ہماری زندگی میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی نے چیلنج کیا، کر کے دکھاؤ، بغیر دل کے صفائی کے تم 2 رکعت پڑھ کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ مطلب یہ کہ صحیح کرو اپنے آپ کو، دل کے اوپر توجہ کرو، صرف 2 چیزیں چاہیے، ایک توبہ چاہیے اور دوسری کیا؟ اللہ کا ذکر کا اہتمام چاہیے۔ یہ 2 چیزیں کہاں ملیں گی؟ دونوں چیزیں کہاں ملیں گی؟ توبہ اور ذکر اللہ، یہ کہاں سے ملے گا؟ یا ایھا الذین یا ایھا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، قرآن کہتا ہے کہ دونوں چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟
یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملیں گی آپ کو. توبہ بھی ملتی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر کی ملتا ہے. ان کی دکان پہ دونوں چیزیں پروڈکٹ بنتے ہیں بہت طریقے سے. اگر یہ دونوں چیزیں لینا چاہتے ہیں ہم، توبہ اور ذکر اللہ، تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے. جیسے اللہ والے کے پاس جائیں گے تو دونوں چیزیں ملیں گی. توبہ ملے گی دل کی صفائی کے لیے، اور دوسری چیز کیا ملے گی؟ اللہ کا ذکر ملے گا. اللہ کا ذکر ملے گا. یہ دونوں چیزیں وہاں سے ملتی ہیں. یہ قرآن میں سے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. اللہ مومن تھے، مومنات کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ نبی کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں، وہاں جا کے بیعت کرو، وہاں توبہ کرو. طریقہ بتا دیا ہے کہ جاؤ، یہ چیزیں دو ملیں گی تو کہاں ملیں گی؟ توبہ اور ذکر اللہ. یہ وہیں ملتا ہے، وہیں اہتمام ہوتا ہے. کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کے پاس تمہیں دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں تعلق باللہ. اللہ کے لیے کسی سے تعلق جوڑنا. دنیا کے لیے تو بہت جوڑتے ہیں، ہے نا. کوئی سسر بن جاتا ہے، کوئی چچا بن جاتا ہے، کوئی ماموں بن جاتا ہے، کوئی فلاں بن جاتا ہے. یہ رشتے ہو رہے ہیں نا. لیکن اللہ کے لیے جب تعلق جڑتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر. شیخ اور مرید، یہ کون سا تعلق ہے؟ ماموں نہیں، چاچا نہیں، دادا نہیں، یہ سب دنیا کے رشتے ہیں. اور اللہ کے لیے جو رشتہ بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ اور مرید. اس میں کیا فرق ہے؟ ماموں کا رشتہ ہو رہا ہے ماں کی وجہ سے، سسر بن رہا ہے بیوی کی وجہ سے، چاچا بن رہے ہیں اس وجہ سے. اور یہ جو رشتہ ہے شیخ کا اور مرید کا، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے. ہاں لطفی آ گئی بات کر کے. شیخ اور مرید کا رشتہ کچھ چیز میں نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں توبہ اور ذکر لینے گئے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنے گئے، یعنی اللہ کو پانے گئے ہیں آپ. تو شیخ اور مرید کا رشتہ کس کے لیے ہوا؟ سارے رشتوں سے بڑھ گیا. ہماری چھلانگ وہ تو پہنچ گیا کہیں سے کہیں، تمام رشتوں کو ختم کر دیا اس نے. اتنا مضبوط رشتہ ہو گیا. ہے کیسی حدیث ذہن میں آ رہی، میں آپ کو سناتا ہوں اس رشتے پر. دیکھیں شیخ الحدیث نے لکھی ہے، فضائل اعمال میں پڑھتے ہوں گے. جو رشتہ بنا ہے کیا خوبصورت، اس پہ دیکھیں خوشخبری آتی ہے اس رشتے پر کہ جو دنیا کے رشتے ہیں، ماموں میں ہوگا، چاچا ہوگا، سسر ہوگا، لیکن یہ رشتہ کہ جو اللہ کے لیے بن جائے. کوئی راستہ نہ ہو، تیرا اور میرا تعلق صرف اللہ کے لیے ہے. میں آیا ہوں اللہ کے لیے توبہ کرنے اور ذکر سیکھنے، اور تو آیا مجھے سکھانے کے لیے. یہ ہو گیا بیچ میں اللہ. اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے رشتہ جڑ گیا. تو اللہ کے نبی اس کو ارشاد فرماتے ہیں، حدیث آتی ہے کہ جنت کے اندر یاقوت کے ستون ہوں گے. یہ ایک نقشہ ہے جنت کے. کون سے؟ یاقوت کے ستون ہوں گے، اور زمرد کے بالا خانے ہوں گے، ہر طرف دروازے ہوں گے، خوبصورت حسین ہوں گے، اور اتنے حسین ہوں گے کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے محلات ہوں گے. ہوں گے بھی کہاں؟ جنت میں. یہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ کھینچا ہے، یعنی خوبصورتی کی انتہا ہوگی. ان کی خوبصورتی کی انتہا ہوگی. ستون یاقوت کے، زمرد کے، اپنا بالا خانے، اور ہر طرف سے کھلے ہوئے، اندر آسائش، اندر ڈیکوریشن اللہ کی طرف سے جنت کی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور چمکدار ایسے کہ جیسے چاند اور روشن چمکتے ہوں. اور اس میں کون لوگ رہیں گے؟ کن کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس کے اندر کون رہائش اختیار کریں گے؟ فرمائیے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک رشتہ قائم کیا ہوگا. شیخ اور مرید، یہ اتنا رشتہ ہے. دیکھیں صداقت کے ساتھ اگر رشتہ قائم ہو جائے. ایک شخص آتا ہے اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کر توبہ کرتا ہے، اور توبہ دو چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ندامت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ. یاد رکھیں کہ اس کے بعد پھر گناہوں کی طرف بڑھتا نہیں. جو وعدہ کیا اس نے شیخ سے توبہ کیا نا کہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں رشتہ. یہ ہوتا ہے شیخ مرید کا. ہاں اس کے بعد اس نے اگر وہی کام کیے، کوئی رشتہ بیعت کا قائم نہیں ہوا، پھر وہ بھول جائے کہ اس کو وہاں جگہ ملے گی. خالص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس کا رشتہ خالص ہوگا. یاد رکھیں خالص اس آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ بن گیا، توبہ کا اور ذکر اللہ کا. اس کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا، اپنی باتوں پہ قائم ہو گیا. جو شیخ نے وعدے کیے کہ بھائی تم یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس پہ قائم ہو گیا. کوئی نفاق نہیں آیا، کوئی منافقت نہیں آئی، اور پورے یقین کے ساتھ جم گیا. انشاءاللہ جو وعدے کیے ہیں اللہ احسان کرتا جائے گا، میں کرتا چلا جاؤں گا. تب یہ رشتہ رہتا ہے مریدی کا اور شیخی کا. یاد رکھیں ورنہ بیعت نہیں آتی. یہ بیعت نہیں، توبہ تو نہیں رہی، پھر ختم ہو گئی. کہاں رہی توبہ؟ ختم ہو گئی.
پھر آپ کہتے ہیں میں تو فلاں کا مرید ہوں، میں تو فلاں کا مرید ہوں. یہ تو اس پہ ایک الزام لگانے والی بات ہے، مرید نہیں ہے. مرید اور شیخ کا رشتہ تو وہ ہے جو اللہ جانتا ہے. اس کا گواہ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے اس کا گواہ کہ یہ شخص میرے لیے آیا ہے اور قائم میرے لیے. بے شک لاکھوں مرید بن جائے انسان کے، لیکن مرید وہی ہوگا جو اس رشتے پر قائم ہوگا اخلاص کے ساتھ. اس نے دعوت بھی کی ہوگی، اس نے عزم بھی کیا ہوگا، اس نے ذکر بھی کیا ہوگا. ایسے انسان کے لیے، اس انسان کے لیے خوشخبری آتی ہے کہ تو ابھی دنیا میں ہے، محلات تو ہم نے تیرے لیے جنت کے اندر بنا دیے گئے ہیں. اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ ویسے کہتے ہیں ہم تو جی فلاں شیخ سے مرید ہیں، فلاں ہمارے جی اکثر باتیں ہوتی ہیں کون تھے جی ہم تو فلاں شیخ سے مرید ہیں، فلاں شیخ سے مرید ہیں جی، ہمارا بڑے بڑے نام لیتے ہیں، فلاں سے مرید ہیں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو چانس دے دیا ہے، اللہ نے آپ کو چانس دے دیا کہ آپ کو اس انسان تک پہنچا دیا ہے. اللہ نے آپ کو توبہ نصیب فرما دی ہے، اللہ نے آپ کو ذکر کا ٹیسٹ دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے. لیکن کیا آپ اس چیز کو اویل کر سکے؟ کیا آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا، مستفید ہوئے، یا صرف نام ہی لگا دیے گا کہ ہم تو بیعت ہو گئے ہم بخشے جائیں گے؟ یہ کام نہیں چلتا بھائی، یہ کام نہیں چلتا خالی. نہیں، تو وہی ہوگا جو شیخ نے کہا ہے، ورنہ یہ تو بدنامی والی بات ہو جاتی ہے. یہ تو ایک ڈھونگ رکھ لیا اس آدمی کے ساتھ، وہ اندر سے صحیح تھا ہی نہیں، اس کی نیت ہی صحیح نہیں تھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور گناہ کرنے پہ کوئی ایکسکیوز نہیں چلتا ہے بھائی، یاد رکھنے. آج میں کہتا ہوں جی میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے جی مجبوری ہے، فلاں نہیں ہو رہا. اللہ کی کتابوں میں چیز نہیں ہے، کسی گناہ کے اندر کوئی مجبوری نہیں ہے. جس کو حرام کہہ دیا اللہ نے وہ حرام ہے، چاہے ساری دنیا ایک طرف لگ جائے اور انسان ایک جگہ کھڑا ہے، وہ حرام حرام ہی رہے گا. یہ نہیں کہا سکتا سب دنیا کر رہی ہے میں بھی کر لیتا ہوں، یہ سب فلاں کر رہے ہیں میں بھی یہ کر لیتا ہوں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس چیز کے لیے. توبہ اور بیعت وہی ہوگی، یاد رکھیں، توبہ اور بیعت وہی ہوگی. ان عورتوں کو کہا جا رہا ہے جو نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی ہیں، قرآن شاہد ہے، اللہ شرک نہ بیا، ان سے وعدہ لیں آپ یہ نہیں کریں گی. جب یہ وعدے پہ قائم رہیں گی تو اے نبی تب تیری یہ مرید ہوں گی، ورنہ مرید نہیں ہوں گی تیری. ان کو کہا جا رہا ہے نبی پاک کے ہاتھ. تو آج کے شیخ پہ ہم ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور ہم ان وعدوں پہ قائم نہیں رہتے اور ہم اس کو کہیں ان کی مرید نہیں ہے، مرید ہیں، یہ تو سلسلوں کو بدنام کرنے والی بات ہے، یہ تو شیخ کو بدنام کرنے والی بات ہے. لیکن وہ تو بدنام نہیں ہوگا، سزا اسی انسان کو ملے گی جو دھوکہ دیتا ہے. تو کیونکہ انعامات اللہ نے اتنے بڑے رکھے ہیں اس کے لیے کہ ہر نماز اس کو بخشوا رہی ہے، ہر نماز اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، جنت میں مہرات بن رہے ہیں، صرف اس توبہ پر کہ اس توبہ پہ قائم رہے گا. اس کو کہتے ہیں یہ تماشا نہیں ہے، یہ قرآن شاہد ہے اس چیز کا. آسان بے انتہا، آسان با انتہا انسان ہمت کر جائے تو الحمدللہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. گناہ کرنا مشکل ہے، جب انسان گناہ توبہ کرتا ہے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو اس وقت ہم گناہ چھوڑنا مشکل، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم سے گناہ جو ہم کرتے ہیں یہ بہت آسان ہے، بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، تو وہ مشکل بن جائے گا. ابھی گیا ٹھک سے گناہ کیا کر لیتے ہیں آرام سے، ابھی یہ گناہ کر لیتے ہیں. لیکن جب توبہ سچی ہو گئی تو پھر گناہ کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. انسان پھر نہیں کر سکتا انسان گناہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی اللہ اس کے دل کو پکڑ لیتے ہیں، نور سے بھر دیتے ہیں. اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس گناہ کی طرف سے پڑھ ہی نہیں سکتا اس گناہ کی طرف. کیوں ہوتا ہے توبہ کے بعد؟ کہ اس نے سچی نیت ہی نہیں کی ہوتی. جب وہ اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی سچی نیت. اس کو اور تماشے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں. وہ دھوکہ، قرآن کہتا ہے کہ دھوکہ تم اس کو نہیں دے رہے، بلکہ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم خود اپنے آپ پہ دھوکہ کر رہے ہو. تم اللہ کو دھوکہ کیا دے سکتے ہو؟ استظہار نہیں کر سکتے. تم خود اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. ہم نے تو تمہیں دھوکے اس طرف لے کر آ رہے ہیں اور تم جھوٹے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہو جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو چکر دے رہا ہوں. یہ تو ہاتھ جو تم نے رکھا ہے یہ اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے، یہ ہاتھ تو اللہ تک جاتا ہے انسان کا. یہ ہے سچی پیری و مریدی جس کا نام ہے، جس کو ہم نے فیشن بنا لیا اور ٹریڈیشن بنا لیا. راستہ یہیں سے کھلتا ہے، راستہ یہیں سے کھلتا ہے. میرے بھائیو، توبہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں کتنی قیمتی چیز ہے توبہ. پورا رمضان جو ہمیں دیا ہے اللہ نے ہمیں نمازوں کے لیے نہیں دیا، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں دیا، تلاوتوں کے لیے نہیں دیا، عمروں کے لیے نہیں دیا، ساری رات جاگنے کے لیے نہیں دیا. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. آخری عشرہ جو یہ اس کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے رمضان کا. کیا ہے؟ خلاصہ ہے. اور ان خلاصوں میں سے بھی اس آخری عشرے کے خلاصے میں بھی اللہ نے 5 راتوں میں رکھ دیا ہے. پورے رمضان کو آخری عشرے میں بند کر دیا اور آخری عشرے کو ان 5 راتوں میں بند کر دیا، جو کہ ایک جا چکی ہے. ایک جا بھی چلی بھی گئی اور ایک آج ہے ہمارے سامنے کھڑی ہے. 21، 23، 25، 27، 29. اس 5 راتوں میں
پورے رمضان کو بند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پورا رمضان اس میں آ گیا 5 راتوں میں. اور 5 راتوں میں کام کیا ہے؟ کیا کام ہے ہم نے کرنا؟ کوئی عبادت اللہ نے نہیں بتائی، کوئی عبادت نہیں بتائی اللہ نے. ان 5 راتوں میں جو اگر اس نے کسی رات میں جو کام کر لیا تو اس نے پورا رمضان کیا پوری زندگی لے لی. یہ رمضان اس لیے دیا ہے ہمیں اللہ پاک نے. نمازیں سارے سال پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے نہیں دیا کہ ہم تو وہی کام کرتے ہیں کہ بس رمضان میں زور لگا لو اور نماز پڑھو بس بخشے بخشائے ہو گئے. یہ معاملہ نہیں ہے. عجیب عجیب ہم نے اپنے تھیوری بنا لی مذہب کے بارے میں اور سائیکالوجی استعمال کرنا شروع کر دی. رمضان میں فل مسجد، رمضان ختم میں مسجد غائب، فجر بھی ایسے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کون سا دین؟ رمضان تو آیا اس لیے تھا کہ اب مسجدیں ایسے ہی بھریں گی نمازیوں سے، اب ایسے ہی قرآن شریف پڑھا جائے گا، اب ایسے ہی آوازیں آئیں گی مسجدوں سے، ہر طرف کونوں میں لے کے لوگ قرآن بیٹھیں گے. کہ کہاں گئے لوگ 30 دن کے بعد؟ اللہ کہتے یہ بہت دھوکے باز لوگ ہیں. میں نے تو رمضان اس لیے دیے تھا کہ تمہیں پریکٹس کرا رہا تھا، ریمائنڈ کرا رہا تھا، تمہیں یاد دہانی کرائی تھی کہ تمہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے اور تم تو 30 دن کے بعد یہ کام کریں گے. بس یہ اللہ تعالیٰ ہم نے کر لیا کافی ہے 30 دن، اب ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. اللہ اکبر، کتنا بڑا دھوکہ ہے، فراڈ ہے باتوں سے. 30 دن تو بھر دی مسجد، اس کے بعد ہے یہ تو اب چاہیے تو یہ تھا، لیکن یہ زندگی ہماری ہے تو توبہ کیا ہے؟ یہ چیز تھوڑی ہے. ایسا نہیں ہے. رمضان کا یہ رمضان کی ان راتوں میں سب سے بڑی عبادت رمضان کا خلاصہ اس میں آ گیا. وہ انسان کتنی دیر کے لیے 1 سیکنڈ میں پورے رمضان کو لوٹ سکتا ہے. اور یہی جبریل السلام نے کہا چڑھتے ہوئے کہ برباد ہو گئے شخص جس نے رمضان کو نہیں کمایا. یہ نمازیں پڑھی فلاں کیا، کہتے اس کا کوئی تعلق نہیں رمضان سے، نمازوں کا اس کا چیزوں سے. اصل چیز جس لیے میں نے رمضان دیا تو اس نے وہ کام کیا. ہر رات کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور شب قدر کی تو خاص پکار ہوتی ہے، نیچے رہتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ اے بندو تم دوزخ کی آگ میں جل رہے ہو اور تمہاری موت تمہارے قریب ہے، آؤ مجھ سے توبہ مانگو، توبہ مانگو. صرف ایک عبادت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ سچی توبہ. جھوٹ نہیں بولوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہاں سے نہیں دیکھوں گا. یہ سب سے توبہ. کوئی چیز مشکل نہیں نفس کے لیے. اگر یہ کر جاتے ہو تو الحمدللہ رمضان پورا انسان کو مل جاتا ہے. آخرت بن جاتی ہے، قبر بن جاتی ہے. دوزخ کے عذابوں سے کتنے بڑے بڑے عذاب ان چیزوں کے قبر کے اندر. بھائی یہ جسم ہے، کپڑے اتریں گے، ننگا کریں گے لوگ، سارا لوگ جسم دیکھیں گے. خیر لوگ آئیں گے ہمارے جسم کو پکڑیں گے، ہمارے اوپر پانی ڈالیں گے، ہمارے ہاتھوں کو وہ سیدھا کریں گے، ہمارے منہ کھل چکے ہوں گے، آنکھیں یوں کھلی ہوں گی، منہ کھلا ہوگا. یہ سب نخرے ختم ہو چکے ہوں گے اور سب 2 کپڑے باندھ دیے جائیں گے. چند دیر کے لیے تماشا لگے گا، ہو جی کوئی مر گیا ہے، نماز آ رہی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ڈبے میں بند کر دیا جائے گا. یہ حال میرا اور تیرا ہے. ننگا کر کے چیزیں اتار کے جو آپ کہتے ہیں میرا 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 ہے، ننگے کر کے ڈبے کے اندر بند کر کے اور اس کے دھکا دو اس کو. اس کی جگہ یہاں ہماری دنیا میں نہیں ہے. دھکا دو اس کو، بس ختم اس کا کام. کہاں دبا دو اس کو مٹی کے اندر، نظر ہی نہ آئے کسی کو. اس کی بدبو ہمیں نظر نہ آئے. کیا کرتا یہ بڑی خوشبوئیں لگاتا تھا، یہ تو بڑی میک اپ کر کے نکلتی تھی، یہ تو بڑا فن کرتا تھا آدمی، یہ تو بڑا جناب اعلیٰ خوب منہ کو اپنے حساب سے رکھتا تھا. اس نے تو کبھی سوچا نہیں کہ شریعت مجھے کیا کہتی ہے، میں شریعت میری زندگی مجھے کیسے کہتا ہے میرا نبی کہ تو نے ایسے بن کے میرے پاس آنا ہے، تو نے صبح کیسے کرنی ہے، تو نے شام کیسے کرنی ہے. کچھ پتا نہیں. وہ تو ہم اپنی مرضی سے چلتے تھے. جب منہ بنا لیا جیسا بنا لیا، شکل بنا لی جیسے بنا لی، جو کچھ کر لیا، ایکسکیوزز اپنے رکھ لیے کہ جو دنیا کرتی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. آج کھل جائے گا رستہ. جب ننگا کر دیا جاؤ گے، جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، غیر لوگ تمہیں ننگا دیکھیں گے جن سے تم چھپتے تھے، اور تمہارے ننگ کو دیکھیں گے، پانی ڈالیں گے، اس کے بعد بند کر کے ڈبے کے اندر لے آیا جائے گا، دھکیلتا ہوا لایا جائے گا. ادب رکھیں گے لوگ، پھر بھی ادب اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے اس انسان کا، پردہ رکھتا ہے اس وقت تک بھی. اور اس کے بعد اٹھاؤ اٹھاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، جلدی کیوں آ رہی ہو. اور اس کو نام نہیں لیا جا رہا، اس کو چچا نہیں کہا جا رہا، اس کو مامو نہیں، اس کو کیا کہا باڈی، ناش، نام ہی بھول گیا اس کو. ناش اٹھاؤ، لاش اٹھاؤ، دیر ہو رہی ہے، باڈی کدھر ہے، باڈی کدھر ہے، باڈی کدھر ہے. ایک دم باڈی بن جاتا ہے. سب حضرت صاحب، پیر صاحب سب ختم. کیا بن گیا؟ باڈی، لاش بن گیا، نام ہی نہیں لے رہا کوئی اس کا. یہ تو حقیقت ہے ہماری. کیا اتراتے ہیں ہم. اس حقیقت کو دیکھو اور ان راتوں کو دیکھو. اگر اس حقیقت کو پہچان جائے تو انسان اسی وقت توبہ کر کے اٹھے، اسی وقت توبہ کر کے اٹھے کہ میرا منہ کھل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، منہ ایسا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اور جناب جسم میرا ٹیڑھا ہو جائے گا،
باندھ کے مجھے بند کر دیا جائے گا، اور پھر قبر کھود کے کہیں ڈالو اس میں، قبر میں دھکا دیا جائے گا، اندر بند کر کے کہ بالکل چڑھا دو اس کو مٹی در مٹی مٹی مٹی. ابھی تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کچھ قدم بھی نہیں چلے ہوں گے، ہائے ہائے آخری زندگی کا اصل کھل جائے گا، کھل جائے گا. سانپ ہے بچھو، وہ سب جن کے لیے ہم فراڈ کرتے تھے، وہ سب جن کے لیے ہم دنیا لگاتے تھے، وہ سب جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے تھے، وہ سب جن کی محبتوں میں غرق ہوتے تھے، خدا کی قسم کوئی بھی نہیں ہوا، کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں ہوتا. بچے بھی بھول جاتے ہیں، بیوی بھی بھول جاتی ہے، اولاد بھی بھول جاتی ہے، اپنے بھول جاتے ہیں، نشے اتر جاتے ہیں، عذاب شروع ہو جاتے ہیں، جہنم کے عذاب شروع ہو جاتے ہیں، آگ سے قبر کو بھر دیا جاتا ہے، کوئی سننے والا نہیں. ایک دفعہ اس کو یہ ہمت نہیں ہوگی، ایک دفعہ بھی وہ اللہ نہیں کہہ سکے گا، ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکے گا. چیخ اور پکار کو سننے والے سب سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں، پرندے سنتے ہیں، سوائے انسان غافل کو وہ نہیں سنتا کہ اس کے اندر عذاب کیا ہو رہا ہے قبر کا. دھوکہ نہ دو، منافق نہ بنو، کسی کے ساتھ چکر بازی نہ کرو، سچ والی زندگی گزارو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، شکل شریعت والی بناؤ، سنت والی بناؤ، زندگی کو پاک اور صاف رکھو، دل کو صاف اور شفاف کر لو، جو طریقے بتائیں دل صاف کرنے کے، توبہ اور اللہ کا ذکر اور کسی اللہ والی کی صحبت کو اختیار کر لو، باقی سب اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دو. کیا فرق ہے؟ جتنے چاہے دنیا گاؤں میں ساتھ میں اس حالت میں آ کے چاہے بلڈنگیں بناؤ، دنیا کماؤ، جتنی بھی آئیں گے وہ سب نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. دنیا سے کوئی نہیں ہٹاتی آپ کی یہ چیز، کوئی نہیں ہٹاتی. اللہ پہ آپ کو دکان بھی چلائیں، کاروبار بھی چلائیں، توبہ کے بعد جو چاہے آپ کریں، بس حد یہی رکھیں کہ کروں گا وہی کام جو قانون شریعت ہمیں بتاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. اس میں آپ کو دولتیں بھی ملیں گی الحمدللہ، عزتیں بھی نصیب دے گا اللہ تعالیٰ، آسائشیں بھی دے گا، بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ. کرنی ہے بھائی سچی توبہ، اللہ والے کو تلاش کرو، اس کے ہاتھ پہ انشاءاللہ جا کے توبہ کرو. آج کی رات پھر 23 کی رات ہے انشاءاللہ. یہ ذکر کی مجلس صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے. کیوں سوتے رہتے ہو؟ ایک رات ضائع ہوگی. صبح بھی ذکر میں بیٹھو، شام پہ ذکر میں بیٹھو، مسجد سلانے یہاں قائم کی ہوئی ہے، بیٹھ جاؤ، بخشش ہوتی ہے اللہ کی. اور توبہ کر کے اٹھے. آج کی رات 23ویں رات ضائع کر دی، توبہ کر کے اٹھنا ہے. پکڑ لو کسی اللہ والوں کو، جی مجھے توبہ کرو، جیسے نبی پاک سے پاس بھیجی تھی نا اللہ عورتیں، تو اللہ بھیجے گا آپ کو. خود نیت کرو کہ میں سچی توبہ، عزم والے کے گناہ پھر نہیں کرنا ہمیں، یہ کہہ کے اٹھنا ہے. انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. چلیں درود شریف پڑھیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا.